رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ آپ بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں اور آواز آپ کی بہت کم ہے، ذرا بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام محترم جناب حضرت مولانا قاری پیر بخش باروی صاحب، واجب الاحترام محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد شفیق باروی صاحب، بہت ہی احترام کے لائق معزز علماء کرام، حفاظ کرام، آقا کریم علیہ السلام کی درگاہ کے پیارے پیارے ثنا خان، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یاد میں اس مقام پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب حافظ محمد جنید باروی صاحب، وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں مالی طور پہ حصہ لیا یا کسی بھی صورت میں تعاون کیا، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سب کی اس محبت و عقیدت کو قبول فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی آل و اصحاب کی محبت کا صدقہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑا ووکل زیادہ کریں، ووکل۔ وقت مختصر ہے، موضوع بہت طویل ہے، کٹ کٹا کر گھنٹہ سوا گھنٹہ میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، دنیا میں آنے والے آخری رسول، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کی وادی میں
دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کائنات کے حسین ترین لوگوں نے لبیک کہہ کر رسالت امام علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور دین متین سے وابستہ ہوئے۔ مکہ المکرمہ سے ابتدا جس دعوت کی ہوئی اس کا فیض مدینہ المنورہ تک پہنچا، طائف کی وادیوں تک پہنچا، عرب تک پہنچا، عجم تک پہنچا۔ رسالت امام علیہ السلام کے دامن رحمت سے آپ کی ظاہری حیات میں جو لوگ وابستہ ہوئے، انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند و بالا رتبہ اللہ پاک نے ان نفوس قدسیہ کو عطا فرمایا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کے دستے بیعت ہوئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ وہ کائنات کی عظیم ترین جماعت ہے انبیاء کرام کی جماعت کے بعد۔ اس جماعت میں پہلی جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے اور ایک جماعت کو اہل بیت کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے، صحبت، معیت، سنگت، جن کو ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت ملی اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں موجود اسلاف، علماء، محدثین کی کتابوں کا یہ نچوڑ ہے کہ ایک ایسا شخص جو حضور کے قدموں میں آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا، نماز نہ پڑھ سکا، روزہ نہ رکھ سکا، حج نہ کر سکا، تلاوت نہ کر سکا، کلمہ پڑھا، کلمے کے بعد جان نکل گئی۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو صحابی نہیں ہے، 100 سال حج کرتا ہے، 100 سال کعبے کا طواف کرتا ہے، 100 سال اعتکاف بیٹھتا ہے، 100 سال تلاوت کرتا ہے، 100 سال اللہ اللہ کرتے گزارتا ہے اور موت سجدے میں آتی ہے، تو وہ 100 سال عبادت کرنے والا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا وہ ایک ایسا صحابی کہ جس نے کلمہ پڑھا اور موت آ گئی، وہ 100 سال کی عبادت والا اس 1 منٹ کی صحبت والے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کو یہ مقام ملا چند لمحوں کی وجہ سے، ان مقدس ہستیوں کی شان کون ناپ تول کر سکتا ہے جنہوں نے زندگیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دی ہیں۔ سامعین محترم، جس کو ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جنہوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان میں ہر صحابی ایک سے بڑھ کر ایک شان والے ہیں۔ بدر والوں کا اپنا مقام ہے، مہاجرین کا اپنا مقام ہے، احد والوں کا اپنا مقام ہے، السابقون کا اپنا مقام ہے۔ بڑی توجہ، میرا رب واضح طور پہ بیان کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، میرا رب کہتا ہے جو ان کے بعد ایمان لائے، والذین اتبعوا باحسان، جو ان کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہاتھ بڑے مبارک اٹھاتے ہیں لیکن سبحان اللہ مٹھا بولتے ہیں، ذرا بولیے گا۔ یہ صحابہ ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ ہے جن کو جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں، ان میں 4 یار خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو 4 دانگے عالم میں پہنچا دیا، ان میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، ان میں فاروق اعظم بھی ہیں، ان میں عثمان غنی بھی ہیں، ان میں حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر ٹھہر سکوں، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور جماعت ہے جن کو اہل بیت کرام کہا جاتا ہے۔
ہے, اہل بیت کرام کہا جاتا ہے. پہلے لفظی معنی سن لیجئے, اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ جس طرح صحابی کا معنی آپ نے سنا کہ یہ صحبت سے ہے, جس کو ایمان کے ساتھ میرے نبی کریم کی صحبت میسر آئی وہ صحابی بن گیا, چاہے ایک منٹ کے لیے بھی سرکار کے قدموں میں ایمان کی حالت میں بیٹھ گیا. اگر بے ایمان ہے ساری زندگی دیکھتا رہا وہ صحابی نہیں بن سکا. سامعین محترم توجہ کیجیے گا, اب اہل بیت کی بات کرتے ہیں. اہل بیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اہل محلہ, اس کا کیا معنی ہے؟ محلے میں رہنے والے. بیت کہتے ہیں گھر کو. اہل بیت کا معنی یہ بنے گا کہ گھر میں رہنے والے. لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے وہ خوش بخت لوگ جن کو نبی کے گھر میں رہنے کا اعزاز نصیب ہو گیا ہے. اب دوستان گرامی یہاں بھی دو جماعتیں ہیں, اہل بیت میں بھی دو جماعتیں ہیں. ایک وہ جماعت ہے جن کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. کون ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے؟ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم کی پاک ازواج کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کے گھر والیوں کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. آپ جب اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ اتنی نرمی سے بات مت کرو کہ دل کا روگی دل میں کچھ لالچ لائے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے چلے جانا. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اب گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح زمانہ جاہلیت کی بے پردگی تھی تمہیں اس طرح بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہاں نماز قائم کرتی رہو, زکوٰۃ ادا کرتی رہو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی کے گھر والیوں اللہ نے تمہارا ظاہر بھی پاک کر دیا ہے, باطن بھی پاک کر دیا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اور جو تمہارے گھر میں تلاوت, ذرا توجہ کرنا, مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ, اللہ کے قرآن کی جو آیتیں علم و حکمت سے لبریز تمہارے گھر میں جو تلاوتیں ہوتی ہیں ان آیات کو یاد کیا کرو. کہاں نازل ہوتی ہیں؟ فی بیوتکن, تمہارے گھروں میں. ایک گھر کی بات نہیں کی ہے, تمہارے گھروں میں جو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ کا قرآن کہاں نازل ہوتا ہے؟ عائشہ کے گھر میں حضور ہوتے ہیں تو عائشہ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. حفصہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو سیدہ حفصہ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. ام سلمہ کے گھر میں آقا ہوتے ہیں تو سیدہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. ام حبیبہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ام حبیبہ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. اس لیے ایک گھر کا ذکر نہیں کیا. حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, ہر زوجہ علیحدہ گھر میں رہتی ہے تو یہ 11 یا 13 گھر ہیں. تو اس لیے فرمایا بیوتکن, تمہارے گھروں میں, ایک گھر میں نہیں, تمام بیویوں کو اہل بیت کہا اور فرمایا تمہارے گھروں میں جو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اس کو یاد کیا کرو. یہ وہ طبقہ ہے جس کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے. قرآن نے, میں نے قرآن کی مکمل آج دوستان گرامی آیات کریمہ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھی ہے. یا نساء النبی, خطاب ہو رہا ہے اے نبی کے گھر والیوں تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, اور پھر ان کو انعام دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر نجاست کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح سے صاف ستھرا کر دے. تو اب میرے آقا نبی مکرم کے گھر کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. میرے آقا کریم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت مولا علی حاضر ہو گئے. فاطمہ زہرا کو بلاؤ, سیدہ کائنات حاضر ہو گئی. حسنین کریمین کو بلاؤ, حسنین کریمین حاضر ہو گئے. میرے آقا نے اپنی چادر کو پھیلا دیا, حضرت علی کو بھی چادر میں لیا, حضرت سیدہ کائنات کو بھی چادر میں لیا, حسنین کریمین کو بھی چادر میں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اس کے بعد میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں, یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اب یہاں پر نا انصافی ہوئی, بڑی توجہ دینا.
ایک گروہ نے ناانصافی کی، کہا یہ تو نبی کے گھر کے لیے آیت اتری ہے، حضرت سیدہ کائنات حسنین کریم ہے، وہ نبی کے گھر میں نہیں، وہ تو علی کے گھر میں رہتے ہیں، لہذا ان کو اہل بیت نہیں کہا جائے گا۔ دوسری قوم نے زیادتی کی، کہا حضور نے چادر کے اندر تو ان چاروں کو لیا، لہذا یہ اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت نے عقیدے کا حق بیان کر دیا، فرمایا نا ایسے مت کہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نبی پاک کے گھر میں ازواج کے لیے نازل ہوئی تھی۔ میرے آقا نے حضرت علی کے گھر والوں کو بھی اپنی چادر میں لیا اور دنیا پہ بتا دیا، ہاؤلائے اہل بیتی، لوگوں نبی کے گھر والے بھی اہل بیت ہیں، علی کے گھر والے بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ احترام تو نسبت رسول کا ہے نا، احترام تو بیت رسول کا ہے نا، تو حضور آقا کریم علیہ السلام کے گھر سے جس کو نسبت حاصل ہو گئی، ہم نے سب کی غلامی کی ہے، کوئی در سے نسبت پا گیا ہمارے لیے وہ بھی عزت و احترام کے قابل ہے، جو گھر سے نسبت پا گیا ہمارے لیے وہ بھی عزت و احترام کے لائق ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا، جس طرح نبی کے گھر والے پاک ہیں، علی کے گھر والے بھی پاک ہیں۔ اب یہ ازواج مطہرات ہیں، ان کی بڑی شان و مقام ہے، قرآن ان کے گن گاتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کائنات کے سب سے عظیم اور حسین انسان محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئی ہو۔ قرآن ان کے گن گاتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب بستے ہیں، اور حضور کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آئیے اس گھر کی طرف آتے ہیں جس گھر کے شہزادے کا نام امام حسن ہے، جس گھر کے شہزادے کا نام امام حسین ہے، کیونکہ کربلا کی ہر محفل، محرم کی ہر محفل، کربلا والوں کی یاد کی ہر محفل انہی کی محبت میں، انہی کی عقیدت میں سجائی جاتی ہے۔ اس گھر نے دین کے لیے وہ قربانی دی ہے اولین و آخرین کے اندر جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، والد وہ ہیں جن کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے موقع پہ فرمایا تھا، جب التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اس مہاجر کو اس انصاری کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، حضور ہم تو تنہا رہ گئے، علی کو کس کا بھائی بنائیں گے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، میرے بھائی ہو۔ جن کو میرے آقا کریم نے اپنا ویر قرار دیا، اپنا بھائی قرار دیا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جب میرے آقا نبی کریم کو خبر ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، رسول کائنات علیہ السلام جب مبارک کے لیے گئے، عرض کیا حضور بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن معاملہ کچھ مشکل سا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ علی پیدا تو ہوئے ہیں، علی آنکھ نہیں کھولتے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے دے دو، حضور نے ہاتھ میں لیے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ابھی دوستو دنیا میں آئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھیں کھولی، سامنے دیدار مصطفیٰ پایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عالم جوانی میں سوال کیا، علی وہ کیا معاملہ تھا جب تم آنکھ نہیں کھولتے تھے؟ یا رسول اللہ میں عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا، آنکھ تب کھولوں گا جب آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا۔ یہ حضرت مولا علی ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو سامنے جلوہ چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، اور وہ خاتون جنت، وہ فاطمہ الزہرا، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، جن کو اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے بے مثال مقام عطا کیا ہے، اور بروز قیامت بھی جن کے ڈنکے بجائے جائیں گے، جن کی عزت پر پہرے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تاجدار کونین علیہ السلام کا اتنا فرمان ہی کافی ہے، فرمایا لوگوں فاطمہ محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ۔ وہ فاطمہ الزہرا جب عالم محشر میں ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ دوستو ان کو اللہ پاک نے دو شہزادے عطا فرمائے ہیں، ایک شہزادے کا نام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہے، ایک شہزادے کا نام حضرت سیدنا امام حسین پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دو شہزادے ہیں، توجہ دینا، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔
اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ دو شہزادے ہیں، ایک کا نام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مولا علی، توجہ دینا توجہ دینا، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور بیٹے ہیں حسن حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول یہ پیدا ہوئے، توجہ یہ پیدا ہوئے تو لعاب دہن میرے آقا نبی کریم نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب دہن ان کو گھٹی کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان میرے آقا کریم نے خود فرمائی۔ یہ پیدا ہوئے ان کے اسماء گرامی رسالت مآب علیہ السلام نے خود رکھے۔ ان کی تربیت سے لے کر ان کی پرورش تک اور لاڈ سے لے کر پیار تک ہر انداز میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام خود نگاہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹھہروں گا نہیں کیونکہ وقت مختصر ہے اور بات کو ہم نے کربلا تک لے کے جانا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی آگے جا رہا ہوں۔ آپ ذرا سبحان اللہ بھی جلدی جلدی بولتے چلے جائیے۔ میرے آقا کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں، اپنا پیار نچھاور کیا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تک۔ بس اس حوالے سے بس ایک لمحہ، ایک ماحول اور ایک نظارہ آپ کی نظروں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ دینا۔ میرے آقا کریم کے صحابہ کرام نے جو دیکھا وہ بتایا، چھپایا نہیں بلکہ بتایا، چھپایا نہیں بلکہ بتایا۔ اس لیے بتایا کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تاریخ تمہاری بنائی ہوئی ہے، یہ تاریخ تمہاری کھڑی ہوئی ہے، یہ دشمنیاں تم نے بنائی ہیں، یہ الزام تم نے لگائے ہیں۔ صحابہ کو نبی کی آل سے پیار ہے، آل نبی کو مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار ہے، اس لیے جو تم بتایا۔ اے میرے آقا کے صحابہ ذرا بتائیے تو صحیح کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے آقا نبی کریم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، حسنین کریمین آپ کی پشت اثر پر ہے، حضور سجدے کو طول دیتے ہیں، 70 مرتبہ بولا سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن سر نہیں اٹھایا کہ میرے حسن کو تکلیف نہ ہو، میرے حسین کو دکھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اور کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا کہ یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام چلا کرتے ہیں، کبھی حضور کے کاندھے پہ امام حسین نظر آتے ہیں، کبھی آقا کے شانے پہ امام حسن نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحابہ اور کیا دیکھا؟ یہ بات بڑے کام کی کرنے جا رہا ہوں، توجہ بھی دینا۔ جب بات مکمل ہو تو مجھے داد چاہیے سبحان اللہ کی، میں دیکھوں گا کتنا محبت اور پیار ہے ہمارے سینوں کے اندر میرے آقا کریم کی نسبتوں کا۔ صحابہ کیا دیکھا؟ فرمایا کاندھوں پہ کبھی حسن کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے نبی پاک کے پیارے صحابہ اور کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا میرے آقا کریم نے چادر کو اوڑھ رکھا ہے اور یوں لگتا ہے حضور کی گود میں کچھ چھپا ہے۔ آقا اس گود میں کیا چھپا رکھا ہے؟ جب میرے آقا نے چادر کو ہٹایا، حسن حضور کی گود میں تھے، حسین حضور کی گود میں تھے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو ان کو دشمن رکھے مولا تو بھی ان کو دشمن رکھ۔ اے صحابہ میرے نبی کو کس حال میں دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا حضور آرام فرما ہے، زمین پہ لیٹے ہیں، حسن آ جاؤ۔ امام حسن آقا کریم علیہ السلام کی انگلی پکڑتے ہیں، میرے آقا کریم کے پاؤں پہ آتے ہیں، اوپر آ جاؤ، میرے آقا کریم کے گھٹنوں تک آتے ہیں، ذرا اور اوپر آ جاؤ، میرے آقا کریم کی ناف تک آتے ہیں، حضور کے سینے تک آتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، آ جاؤ، پاؤں سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کے سینے تک حضرت امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بیٹھے بھی دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کو لیٹے بھی دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کو کھڑے بھی دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کو سجدے بھی دیکھا۔ پھر کیا دیکھا؟ فرمایا یہی دیکھا اگر حضور بیٹھے ہیں تو حسنین گود میں نظر آتے ہیں، اگر آقا کھڑے ہیں تو حسنین کانٹھوں پہ نظر آتے ہیں، اگر مصطفیٰ لیٹے ہیں حسنین چھاتی پہ نظر آتے ہیں، اگر آقا سجدے میں ہیں حسنین نبی کی پشت پہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر و کبیرہ. توجہ تو کیجئے دوستان گرامی، میرے آقا نبی پاک کا خون بھی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا خاندان بھی ہے، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا لعاب بھی ہے، میرے حضور کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. اتنی نسبتوں کے بعد بھی میرے آقا نے کتنا نوازا، میرے آقا نے کتنا نوازا، میرے آقا نے کتنا نوازا. حسین اے حسن، میرے آقا کریم نے تم کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا باعزت کر دیا ہے، اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے مقام کو تولنا چاہے اور زمین پہ کھڑے ہو کے اپنا سر اٹھانا چاہے تو سر اٹھانے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہیں، پگڑیاں گر سکتی ہیں، مقام حسنین کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. حضور کی نسبتوں اور محبتوں اور عنایتوں اور نگاہ شفقتوں نے حسنین کریمین کو اتنی بلندی عطا فرما دی ہے. آئیے دوستان گرامی، جو کہ مختصر وقت ہے، ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا انعامدار نبی کریم علیہ السلام نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا. حضور کے خلفائے راشدین نے نبی کریم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا. 25 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا. کہیں پہ ظلم نہیں تھا، کہیں پر عدل کے خلاف بات نہیں ہوتی تھی، کہیں پر شراب نہیں پی جاتی تھی، کہیں پہ زنا نہیں کیا جاتا تھا، پردہ تھا، با حیا لوگ رہا کرتے تھے، فحاشی اور رجانی کا جنازہ نکل چکا تھا، حرام خوریاں ختم ہو جا چکی تھی، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضے نہیں کیے جاتے تھے. وہ ریاست مدینہ جو میرے آقا کریم نے جس کا قیام کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس ریاست مدینہ کو آگے بڑھایا. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں قرآن کا دور ہو، جہاں مصطفیٰ کے فرمان کا دور ہو، جہاں اول سے آخر تک نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، اسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. ریاست مدینہ وہ سلطنت مدینہ عرب تک پہنچی، عجم تک پہنچی، عراق پر اسلام کے پرچم لہراتے تھے، مصر تک اذانیں پڑھی جا رہی تھی اور یورپ کے عواموں تک میرے آقا کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. دوستو، یہ سلطنت بڑھتی جا رہی تھی، یہ اور بڑھتا جا رہا تھا، یہ بلندیاں بڑھتی جا رہی تھی. لیکن ایک بدبخت شخص آیا جس کا نام یزید تھا. یزید نے تخت نشین ہوتے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس مشن کو ضائع کرنا شروع کر دیا، قرآن کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دیا. نظام مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے خلاف سب سے پہلے متحرک شخص جو بن کے آیا وہ یزید بن کے آیا. یزید کون ہے؟ ایک شخصیت کا نام یزید نہیں ہے، ایک کردار کا نام یزید ہے. یزید بے نماز تھا، یزید شراب کا دل دادا تھا، یزید زنا کا دل دادا تھا، یزید بہن اور بیٹی کے نکاح کو جائز تصور کرنے والا تھا. ارے یزید کس بلا کا نام ہے؟ جو قرآن مقدس کی آیات کے خلاف کرے وہ یزید ہے. جو حضور کی حدیث مبارکہ کو ٹھکرائے معاذ اللہ وہ یزید ہے. جو مصطفیٰ کریم کی آل کا دشمن ہے وہ یزید ہے. یزید تخت نشین ہوا، نبی کریم کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ، خلفائے راشدین کے بنائے ہوئے قوانین کو وہ بدلنے لگا اور تخت نشین ہو کر کے شریعت کی دھجیاں اڑانے لگا. وہ چاہتا ہے عرب والے بھی مجھے بادشاہ مانے، عجم والے بھی مجھے امیر المومنین مانے، شرق والے بھی مجھے مانے، غرب والے بھی مجھے مانے. لیکن وہ جانتا ہے مدینہ المنورہ میں جس گھر سے دین چلا تھا، جب تک اس گھر سے مجھے سند نہیں ملے گی مجھے کوئی امیر المومنین ماننے والا نہیں ہے. اسے حضور کی آل کی سند کی ضرورت ہے. نبی کے گھر سے وہ اپنی امارت پہ تصدیق چاہتا ہے. لہذا اس نے قاصد روانہ کیے، جاؤ مدینہ المنورہ اور جا کر کے 3 لوگوں سے ملاقات کرنا. ایک کا نام حضرت امام حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تیسرے کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب تک یہ 3 بیعت نہ کر لیں واپس مت آنا. اس کے قاصد مدینے پہنچ گئے، ان تینوں کے سامنے اپنا مدعا رکھا، آپ جب تک بیعت نہیں کریں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. ان تینوں نے کہا یزید پلید ہے، ہم پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. وہ سلطنت حضرت عمر بن خطاب نے جس کی رکھوالی کی ہے ہم کیسے اس کو تباہ ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ عمارت جس کی نبی پاک علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے، یہاں پر حضرت صدیق اکبر نے سلطنت کی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا نے پرچم اسلام گاڑے ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنا خون لیا ہے. ہم اس سلطنت کو ٹکڑے ہوتے نہیں دے سکتے. لہذا ہم یزید کے ہاتھ
पे बैत नहीं करेंगे। दोस्तों जरा तवज्जो करना, इन्होंने टाइम मांगा, टाइम में मशवरा ये तब आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा हम मदीने में रहेंगे, अगर यजीद का लश्कर आएगा हम मुकाबला करेंगे। हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फैसला किया हम मक्कातुल मुकरमा चले जाएंगे, और मक्कातुल मुकरमा में अमान है, अल्लाह का हरम है, काबतुल्लाह है, कम अज कम वहां पे हमला नहीं करेंगे। इन्होंने अपना सामान संभाला, अहलो अयाल समेत मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा हिजरत कर गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर मदीना में रह गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने आलो अयाल समेत मक्कातुल मुकरमा पहुंच गए। मक्कातुल मुकरमा में कूफे वालों ने बैठने ना दिया, बड़े खतूत लिखे, हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील को हजरत इमाम अली मकाम ने अपना कासिद बना के भेजा, नायब बना के भेजा, अगर मेरे तेरे हाथ पे बैत हो जाए तो मुझे खत लिख देना। 40,000 लोग बैत कर देते हैं, खत रवाना हो जाता है। हुसैन 40,000 लोग दस्ते बैत है, आपका इंतजार हो रहा है। जब इब्ने ज़ियाद ने कूफा पे चढ़ाई की, तमाम लोग अपनी बैत तोड़ चुके थे, हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील को तनहा छोड़ दिया गया। जालमाना अंदाज में आपको गिरफ्तार करने के बाद आपको शहीद कर दिया जाता है और कूफे के बाजार में आपके लाशे को लटकाया जाता है। ऐ कूफे वालों, अगर हुसैनी बैत करोगे तो ये अंजाम होगा, लिहाजा जरूरी है कि तुम यजीद के पैरोकार बन के रहो। आपके 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 कम सिन बच्चे जो आपके साथ तशरीफ ले गए थे, उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है। मेरे इमाम जंग करने के लिए नहीं चले हैं, मेरे इमाम तो शाही मेहमान बन के चले हैं। हजरत इमाम अली मकाम को तो बुलाया गया है, 40,000 लोग आंखें फर्शे राह किए हैं, 40,000 लोग आपके कदमों में अपना अपना सब कुछ बिछाने के लिए तैयार हैं। 40,000 लोग लब्बैक कहकर लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, मरहबा या हुसैन के तराने पड़ रहे हैं। इसलिए मेरे इमाम ने फौज साथ नहीं ली, सिपा सालार साथ नहीं लिए, लश्कर जरार साथ नहीं लिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से समान मुशावरा चलती रही और उसके बाद 82 अफराद मक्कातुल मुकरमा से चले, ये मेहमान बन के चले थे, इसलिए लश्कर जरार नहीं लाए। लेकिन जब करबला की धरती पे पहुंचे, हालात बदल चुके थे, आपको रोक दिया गया, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। दो सूरतें हैं इमाम, या बैत करनी पड़ेगी या जंग करनी पड़ेगी। फरमाया मैं जंग के लिए तो आया नहीं, मैं तो मेहमान बन के आया हूँ। जंग के लिए आता, लश्कर जरार लाता, तीरो तलवार लाता, बहुत बड़े साजो सामान के साथ आता। और दूसरी बात, अगर यजीद की बैत करनी थी तो मैं मदीना क्यों छोड़ता, यजीद की बैत करनी थी तो मैं मक्का से रवाना क्या होता। यजीद पलीद है, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा, हुसैन काट डालेंगे, हम मार डालेंगे, आपकी नस्लें उजाड़ देंगे और आपको आपके साथ वो जुल्म रवा करेंगे जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होगा। फरमाया मुझे कबूल है, हर दुख कबूल है, हर दर्द कबूल है, हर जुल्म कबूल है। इधर आ सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं है। फिर दुनिया वालों ने देखा, वो 7 मुहर्रम से पानी बंद करते हैं ताकि इनके जिगर में जब आग लगेगी, इनके हल्क सूखेंगे, इनके धानों को जब प्यास कर पाएगी, ये यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे। फरमाया सूखी जबानों से अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, हाँ हाँ प्यासे जिगर से अपने रब की याद में अपने जिगर को तर रखेंगे, यजीद के हाथ पे बैत नहीं की जाएगी। डर के मारे 22,000 का लश्कर आ गया। वो 9 और 10 की रात थी। हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खेमे के अंदर अपने साथियों को जमा किया। ऐ मेरे साथियों, तुम जानते हो हम मुसाफिर हैं, हम दस्ते करबला में आए हैं, कल जंग का घुमसान पड़ेगा, तीर चलेंगे, तलवारें चलेंगी, भाले बरसेंगे, बेले बरसेंगे, गर्दनें कटेंगी, जिगर फटेंगे, जख्मों से चूर चूर किया जाएगा। कल हो सकता है जवानों को भी कत्ल कर दिया जाए, बूढ़ों को भी शहीद कर दिया जाए, दूध पीते बच्चों को भी नेज़ों पे उछाला जाए। लिहाजा कोई ये न समझना हुसैन ने मरवा दिया, ये चिराग बुझा है, रात के अंधेरे हैं, जो जाना चाहता है चले जाओ, हुसैन तुम्हें मजबूर नहीं करता। चिराग बुझा था, मेरे हुसैन ने अपना खुतबा दिया, खामोश हो गए। अभी चंद मिनट गुजरे थे, कहीं से हिचकी की आवाज आती है, कहीं से सिसकी की सदा आती है, कहीं पे कोई फूट फूट के रो रहा था, तो कहीं पर कोई सुस्कियों से मेरे इमाम अली मकाम से अपने वफाओं के वादे कर रहे थे। फिर जब चिराग जला तो सबकी आंखों में आंसू थे। हुसैन तब तक लड़ेंगे जब तक खून का एक कतरा भी हमारे बदन में बाकी होगा। हुसैन हम लौट जाने वाले नहीं है, हम आले नबी और दीन मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ करबला में लुटाने आए हैं। फजर की अजान होती है, बाद जमात नमाज पढ़ी जाती है, करबला का मैदान लग जाता है। दोस्तों जुल्म की वो दास्तान कायम की है उस रोज यजीद के लश्कर में, अव्वलीन और आखिरीन में नजर नहीं आई। मेरा इमाम एक मर्तबा फिर लश्कर के सामने खड़ा है। यजीदियों, ऐ कूफा वालों, ये तुमने खत लिखा था और घोड़े पे खड़े होकर तलवार दिखाने वाले, ये तुम्हारा खत मेरे पास मौजूद है, और मेरी तरफ तीर का निशाना बांधने वाले, ये मेरे पास तुम्हारा खत मौजूद है। 400 खत लिखे हैं तुमने और मुझे बुलाया है, नबी का नवासा तुम्हारे घर आया है। ऐसे मेहमान नवाजी होती है, तुम्हारा
ہمارا مہمان تمہارے گھر آیا ہے، اس طرح سے مہمان نوازیاں کرتے ہیں، تم نے بلایا، تم بیعت نہیں کرنا چاہتے، مجھے واپس لوٹ آنے دو، کیوں میرے ساتھ جنگ کرنے پہ آمادے ہو؟ جبکہ میں امت محمدی کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں امت کے لحاظ رکھ رہا ہوں اور تم نبی کے خون کا لحاظ نہیں کر رہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اسی نبی کا خون تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے حضور نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، میرے آقا نے مجھے لعاب پلایا ہے، میرے آقا نے مجھے سینے سے لگایا ہے۔ حسین کو قتل کرو گے، حضور کی شفاعت کی بھیک کیسے مانگو گے؟ قیامت میں رسول اللہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ انہوں نے کہا حسین ہمیں فقط یا بیعت چاہیے یا جنگ چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ایک پتھر دل تھا وہ موم ہو گیا، باقی تو پتھروں سے سخت تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پتھر دل ہو چکے تھے، پتھروں سے سخت ہو چکے تھے، اور کا دل پسیج چکا تھا، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا امام کے قدموں میں آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین میں نے تجھے روکا ہے، میں نے تجھے بار بار یہیں پہ رہنے پہ مجبور کیا ہے، اب فرمائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا اے حر، تو جنتی تھا جہنمیوں میں کھڑا تھا، اب اپنے مقام پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام کا ایک بھی صحابی زندہ تھا، حضور کے خاندان میں سے کسی شخص کو بھی کربلا میں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے 50 ساتھیوں نے آپ سے پہلے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، پھر بات خاندان نبی تک آئی تو خاندان نبی کے وہ جیالے جس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے 6 بیٹے ہیں، 6 حضرت سیدنا عباس علمدار بھی حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، امام حسین بھی حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن علی بھی حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر ابن علی بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ ذرا توجہ دینا، حضرت ابو بکر بن علی بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن علی بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عثمان ابن ابی بھی علی کے بیٹے ہیں۔ یہ 7 علی کے بیٹے آئے ہیں کربلا کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب خیمے والوں نے کہا عسکر تڑپاتا ہے، سوکھی زبان دکھاتا ہے، پیاسی آنکھیں کھول کھول کے ہمیں بے قرار کرتا ہے، حضرت عباس سے رہا نہ گیا، مسکین اپنی گردن پہ سنبھالا، ہاتھ میں نیزے اور بھالے لیے اور گھوڑے کو دوڑایا اور پہرے داروں کو زخمی کرتے ہوئے آپ دریائے فرات کے اندر اپنا گھوڑا اتار دیتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھے، دل کر رہا تھا کہ پانی کا گھونٹ لے لوں، جب پانی اٹھا کر منہ کے قریب کیے تو عسکر کی سوکھی زبان نظر آ گئی۔ اللہ اکبر، خیمے والوں کی سوکھے تہن نظر آ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عباس پانی پیے اور خیمے والے پیاسے رہ گئے، اپنی مشق کو بھرا، گھوڑے کو باہر نکالا، راستے میں ظالموں نے آپ پر وار کیے، واروں پہ وار کیے، آپ کا بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں سنبھالا آپ نے مشکیزے کو، دوسرا بازو کٹ گیا، آپ نے گردن میں سنبھالا اپنے مشکیزے کو۔ وہ تیر تھا کہ مصیبت کا ایک پہاڑ تھا جس نے آپ کے مشکیزے کو پھاڑتے ہوئے آپ کے جگر کو پھاڑ دیا۔ حضرت سیدنا عباس علمدار اپنے بازو کٹا کر کے راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کا حوصلہ ہے۔ ایک بھائی کا لاشا بھی کاندھوں پہ اٹھا کے کربلا کے میدان سے خیمے تک لاتے ہیں، دوسرے کا لاشا بھی اٹھا کے کربلا کے خیمے تک لاتے ہیں، تیسرے کا لاشا بھی اٹھا کے کربلا کے خیمے تک آتے ہیں۔ اس کربلا کی ریت پر حضور کی آل کے خون سے جو اسلام کے پودے کو آپ جاری کی گئی وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے۔ وہاں پر نوجوان بچے ہیں جن کو اونو محمد کہا جاتا ہے، وہ ماں کی آنکھ کے تارے بھی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے، صبر والوں نے صبر کیا۔ حضرت قاسم کی جوانی بھی لٹتی رہی، صبر کرنے والوں نے پھر بھی صبر کیا۔ وہ شبیہ مصطفیٰ جو چہرہ مصطفیٰ کی تصویر تھی، وہ حضرت علی اکبر بھی میدان میں اترے، آپ نے بھی جانثاری کا اظہار کیا، لیکن آخر کار آقا کے دین کے لیے اپنی گردن اور جان کو قربان کر دیا۔ وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام زین العابدین اٹھنا چاہتے ہیں، بیٹے کیوں اٹھتے ہو؟ تم تو بیمار ہو، تمہارے اندر سکت نہیں ہے۔ بابا جان میرے چچے بھی تو چلے گئے، میرے پتریر بھی تو چلے گئے، میرے ساتھی میرے بھائی بھی تو چلے گئے، کوئی نہیں بچا، اب مجھے ہی جانا ہوگا۔ بیٹا تم بیمار ہو، یہ مستورات اہل بیت ہیں، ان کا بغیر محرم کے جانا مناسب نہیں ہے، ان کے لیے محرم کی ضرورت ہے، اور حسین کی اولاد بھی تو تم سے چلنی ہے نا۔
رہنا، لہذا تمہارا رہنا باقی ہے، تمہیں معذوری ہے، شرعی طور پہ اجازت ہے، تم میدان میں نہیں اترو گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر والوں سے اجازت چاہی تو فقط ایک تقاضا کیا گیا، حسین ہم صبر والی ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبتیں ملی ہیں، مولا علی شیر خدا کا خون ہماری رگوں میں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوصلے ہمارے جگر میں موجود ہیں، ہم ہمت میں ہیں، ہم حوصلے میں ہیں، لیکن ایک غم ہے، ایک مصیبت ہے جس نے ہمیں تڑپا دیا ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ فرمایا قیامے پہ ایک قیامت بپا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کربلا میں آئے ہیں، یزیدیوں میں آئے ہیں، بھیڑیوں میں پھنس چکے ہیں، لیکن یہ اصغر ہے نا، اس کی عمر 6 ماہ ہے، یہ نہیں جانتا کہ ہم بھیڑیوں میں پھنس چکے ہیں۔ یہ مدینے میں ہوتا تھا، پانی مانگتا تھا تو دودھ پلایا جاتا تھا، پانی مانگتا تھا تو شہد ملا کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ہم جب کربلا میں آئے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ محرم کا پیاسا ہے، اور اب اس کا ہر خشک ہو چکا ہے، رونا چاہتا ہے تو رو نہیں پاتا، کبھی سوکھی زبان دکھاتا ہے نا تو پھپھو کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے، کبھی پیاسی آنکھیں کھولتا ہے تو ماں کا جگر پھاڑ دیتا ہے، اس کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ حسین اگر اس کے لیے چند گھونٹ پانی کے مل جائے تو ہمارے خیمے والوں کو قرار آ جائے گا۔ میرے امام نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اے یزیدیوں، تم نے میرے اون محمد کو شہید کر ڈالا، تم نے میرے قاسم کو شہید کر ڈالا، تم نے میرے اکبر کو شہید کر ڈالا، تم نے میرے بھائیوں کا جگر کا خون کربلا کی ریت پہ بہا دیا۔ ہم نے آہ نہیں کی، ہم نے اف نہیں کی، ہم رضا والے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگر تمہارا دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، ویر ہے تو مجھ سے ہے۔ یہ عسکر ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس کا حل خشک ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، اس کا جگر پیاسا ہے، یہ پانی کی وجہ سے اب نیم جاں ہو چکا ہے، موت اس کے سر پہ رقص کر رہی ہے۔ اگر یہ پانی کا گھونٹ پی لے گا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ابھی تو میرا امام تقریر کر رہا تھا کہ شاید کوئی پتھر دل نرم ہو جائے، شاید کسی کا کلیجہ نرم پڑ جائے۔ ابھی خطاب جاری تھا کہ ایک ظالم نے اپنے کمان میں اپنے تیر کو فٹ کیا اور اس طرح ظالم نشانہ باندھا کہ تیر ہواؤں کو پھاڑتا اور چیرتا ہوا اصغر کے حلق، خشک حلق، سوکھی گردن کو پھاڑتا ہے اور پھاڑ کر کے میرے امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بازو سے خون کا فوارہ پھوٹا، میرے امام نے اپنے لخت جگر کی طرف دیکھا، آخری سانس ہے اصغر کی آنکھیں کھلی ہیں، باپ بیٹے کی آنکھیں ملی، بیٹا بستر پا نہ چلا سکا، نہ رو سکا، نہ پڑک سکا، ایک جھٹکے میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میرے امام پر کوہ غم ٹوٹ پڑا تھا، میرے امام کی آنکھیں بند تھی، دو آنسو آپ کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ میرے امام نے بند آنکھوں سے حضر اٹھایا، عرض کیا مولا اگر اکبر لے کے راضی ہے تو کربلا کا حسین راضی ہے، اصغر لے کے راضی ہے تو کربلا کا حسین راضی ہے، کربلا کا حسین راضی ہے۔ ذرا نعرہ سنا دیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ سارے کو سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، حق کا تارا دل کا چین، یا حسین یا حسین، حق کا تارا دل کا چین، یا حسین یا حسین۔ حسینیت، حسینیت، عز و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں کس نے گانے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، سبحان اللہ اونچا بولیں،
بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، لخت جگر قربان ہو چکا ہے، بڑے بھی اللہ کے راستے میں قربان، یہ چھوٹے بھی اللہ کے راستے میں قربان۔ خیمے کی طرف پلٹے، خیمے والوں نے یہی کہا حسین لگتا ہے اب رونے کی آواز نہیں آتی، لگتا ہے کہ اصغر کو پانی مل چکا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے، توجہ میری طرف کیجئے، دھیان میری طرف دیجئے۔ ہمیں تو لگتا ہے اصغر کو پانی مل چکا ہے تبھی تو رونا بند کر گیا ہے، ہمیں تو لگتا ہے اصغر کو پانی مل چکا ہے تبھی تو باپ کی گود میں قرار آ چکا ہے، اب اصغر نہیں تڑ پائے گا، اب اصغر پانی نہیں مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے، فرمایا ہاں ہاں بیبیو، اب اصغر تم سے پانی طلب نہیں کرے گا، اب اصغر تمہیں نہیں رلائے گا، اب یہ سوکھی زبان نہیں دکھائے گا، اب یہ پیاسی آنکھیں نہیں کھولے گا، اب خیمے پہ قیامت بپا نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا ہے۔ حسین تجھے سلام، جس نے جوان بھی دے دیے، جس نے دودھ پیتے بیٹے بھی راہ خدا میں قربان کر دیے۔ خیمے والیوں پر یہ بھی قیامت تھی لیکن وہ سہ گئی، وہ برداشت کر گئی۔ اے مولا تو جس حال میں راضی ہے نبی کے گھر والے اس حال میں راضی ہیں۔ اے حسین کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا سنو سنو، ہم نبی پاک کے گھر والے ہیں، ہمارا شیوا ہے صبر و تحمل اور برداشت و بردباری، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ ہمیں شہادتوں کے تاج عطا کرنے والا ہے۔ خبردار میرے بعد کوئی شریعت کی خلاف ورزی مت کرنا، میرے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جو شان اہل بیت کے خلاف ہو۔ میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، اللہ سے اجر کے امیدوار رہو۔ یہ سب دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آج ہم جا رہے ہیں کل یہ بھی چلے جائیں گے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، لہذا کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں گیا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری زندگی کو اپنے نام کے لیے قربان اور قبول کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام گھر والوں کو نصیحتیں کر کے الوداع کر کے کربلا کے میدان میں اترتے ہیں۔ ایک کربلا میں تنہا میرا حسین ہے، دائیں بائیں دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تیر بھی چلاتے ہیں تلوار بھی چلاتے ہیں، لشکر جرار کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا کر اس کے بعد اپنی جان اللہ کے حضور سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے بھی کچھ ایسے ہی جوہر دکھائے، لیکن پھر وہ وقت آیا جب ظالموں نے آپ کو گھیرا، ہر طرف سے بیسیوں درجنوں تیر والے کھڑے تھے، ان کے کمانوں میں تیر فٹ تھے، لیکن نشانہ تنہا کربلا کا حسین تھا۔ اور ایک لمحہ آیا جب تیروں کی ایک بوچھار ہوئی اور تیر ہر طرف سے دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے بدن کو پھاڑنے لگے، آپ کو زخموں سے چور کرنے لگے۔ داڑھی مبارک گرد آلود ہے، زلف عنبری میں مٹی پڑ چکی ہے، حضرت امام علی مقام کا چہرہ پاک گرد آلود ہے، سر سے لے کر بدن تک یہ خون و خون ہے۔ یہ کون ہے کربلا میں جو خون میں نہا چکا ہے، جو تیروں کی بوچھار سہ چکا ہے، پھر بھی گردن سیدھی کر کے کھڑا ہے اور راہ حق کے لیے جس کی گردن کو جھکایا نہیں جا سکا؟ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حسین ہے۔ یہ کون حسین؟ فرمایا وہی حسین کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو کبھی حضور کاندھوں پہ اٹھا لیتے تھے اور کبھی صدیق اکبر کاندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، کبھی عثمان ذوالنورین کاندھوں پہ اٹھاتے تھے تو کبھی مولا علی شیر خدا لال اٹھاتے تھے۔ یہ پیاسے حلق پر خنجر کس کے چل رہا ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جب روتے ہیں تو میرے آقا اٹھا کر اپنے لعاب دہن سے پانی پلاتے ہیں۔ فاطمہ حسین کو پیاسا مت چھوڑا کرو، جب یہ روتا ہے تو محمد کا جگر بھی رونے لگ جاتا ہے۔ ہاں یہ کربلا میں کون ہے جس پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کے وار ہو رہے ہیں؟ یہ وہ حسین ہے کہ جو مٹی پر گر نہ جائے، مسجد نبوی کی چٹائی پہ گر نہ جائے، اس کے لیے میرے آقا اپنے منبر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ارے یہ کون حسین ہے جس پر ظلم کی انتہا؟ فرمایا یہ وہی حسین ہے جس کی گردن کو مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہی حسین ہے جس کے ہونٹوں کو میرے نبی نے بوسے دیے ہیں، یہ وہی حسین ہے جس کو میرے آقا نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، یہ وہی حسین ہے جس کی محبت رسول کی محبت ہے، جس کی عداوت رسول کی عداوت ہے۔ یہ کون حسین ہے جو نبی کا لاڈ دلارا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ نے لاڈ کرائے ہیں؟ خبر ہو رہی ہے کہ حضور مدینہ المنورہ میں ایک جوان کو تیار کر رہے تھے، اس کو اتنی عزتیں دے دی، اتنا نواز دیا کہ حسین کل تم نے کربلا میں جانا ہے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، جور و جفا کے تیر چلیں گے، لیکن خبردار تیرے پایا استقلال میں جنبش
برداشت نہ آنے پائے. حضرت امام علی مقام کربلا میں ہے, وقت شہادت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, حضور کی داڑھی مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک مجھے گرد آلود نظر آ رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ ہے اور کسی ریگزار میں بیٹھ کر کے حضور زمین سے کچھ چن رہے ہیں. میرا منہ سے رہا نہ گیا, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک پہ مٹی نظر آ رہی ہے, آپ کا چہرہ پاک گرد آلود نظر آ رہا ہے, حضور زمین پہ بیٹھے ہیں, یہ کیا چن رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کربلا میں میرا حسین کٹ گیا ہے, میں کربلا میں اپنے خاندان کے خون کو جمع کر رہا ہوں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے حضور حسین سے پیار کر رہے تھے, پیار کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ ابھی تو خوشی کے لمحات تھے, ابھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, رقص کر رہی تھی خوشیاں, ابھی کیا ہوا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل آئے ہیں اور مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ آپ کے اس لاڈلے کو کربلا کی دھرتی پہ آپ کی امت شہید کر دے گی, آپ کی امتیوں کے ہاتھوں ان کو شہید کر دیا جائے گا. اس غم کی خبر نے مجھے غمگین کر دیا. جبریل کربلا کی مٹی لائے ہیں, ام سلمہ یہ مٹی لے جاؤ, اس کو محفوظ رکھنا, جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن سمجھنا کربلا کا حسین کٹ گیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے بھی عالم خواب میں دیکھا حضور کے چہرہ مبارک گرد میں اٹا ہوا ہے اور سرکار بیٹھے ہیں پریشان. یا رسول اللہ میری ماں فدا ہو جائے, میرا باپ فدا ہو جائے. کس حال میں دیکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کربلا میں میرا حسین کٹ چکا ہے, میرا حسین شہید ہو چکا ہے. غم خوف سے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی مجھے وہ مٹی والی حدیث یاد آ گئی. میں نے جا کر کے مٹی کو سنبھالا تو جس شیشی میں مٹی تھی وہ خون بن چکا تھا. مدینے والوں کو خبر دے دی, مدینے والوں کربلا میں مصطفیٰ کا نواسہ شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. گنبد خضرا میں میرے آقا بے قرار ہیں, سیدہ کائنات بے قرار ہے, حضرت علی شیر خدا بے قرار ہے, یہ زمین بے قرار ہے, وہ آسمان بے قرار ہے کہ کائنات کی ایک عظیم ترین ہستی کو اس طرح بے دردی کے ساتھ کربلا میں خاندان سمیت شہید کیا جا رہا ہے. وہ زخموں سے چور کھڑے تھے, وہ زخموں سے چور کھڑے تھے. حسین تمنا ہے تو بتا دو, کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو. فرمایا کوئی اب خواہش کرتا تو کیا کرتا کہ میں نے گھر والوں سے ملنا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ. میرے امام نے فرمایا مجھے اللہ کے حضور سجدے کی اجازت دے دو, میں نے سجدے میں جان دینی ہے. نماز کا وقت ہو چکا تھا, میرا امام سجدے میں گر گیا. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا, آج اس سجدے کا حق ادا کیا جا رہا ہے. آقا آپ نے میرے لیے ممبر چھوڑا تھا, آج ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیے ایسا سجدہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا. آسمان کے فرشتے رش کر رہے تھے, زمین و آسمان فجت کر رہے تھے. ایسی عبادت, ایسی للہیت, ایسا خلوص, ایسا ولولہ, ایسا جذبہ, ایسی محبت الہی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. وہ دو عالم سے بیگانہ تھے, رب سے ملاقات ہو رہی تھی. ظالموں نے خنجر مار کے آپ کے تن اقدس سے سر انور کو جدا کر دیا. حالت سجدہ میں میرے حسین نے اپنی جان دے دی. جو جس حال میں جان دے گا قیامت تک اسی حال میں رہے گا اور قیامت میں اسی حال میں آئے گا. حسین کربلا میں بھی سجدے میں تھا, حسین اللہ کی قسم ہے آج بھی سجدے میں ہے, اور حسین بروز قیامت بھی سجدے میں آئیں گے. میدان محشر میں میرے حسین سجدے میں ہوں گے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. مجھے کہنے دو, لوگ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں پہ ناز کرتے ہیں. ہاں ہاں وہ حسین ہے جس پہ قیامت تک سجدہ ناز کر رہا ہے. لوگ نمازوں پہ ناز کرتے ہیں, نماز کو ناز ہے کربلا کے حسین پہ. لوگ کلمے پہ ناز کرتے ہیں, کلمے کو ناز ہے کربلا کے حسین پر. ہاں ہاں بادشاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. وقت نہیں ہے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, میں اپنی بات کو کلوز کرنے جا رہا ہوں, پیغام دینے جا رہا ہوں, مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا, بولیے بولیے سبحان اللہ. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ, اس حسین ابن حیدر پہ
لاکھوں سلام وہ کربلا کا حسین، وہ میرا امام، وہ تیرا امام، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور نظر۔ واللہ حسین ایک انسان، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک ولولے کا نام ہے۔ یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز یہ کردار حسینی ہے، قرآن کی محبت یہ حسینی کردار ہے، ماں باپ کا ادب یہ حسینی کردار ہے، حرام حلال میں فرق یہ حسینی کردار ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی یہ کردار حسینی ہے، حضور کی سنت کی پابندی یہ کردار حسینی ہے۔ ہاں لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں کی جائیدادیں نہ کھانا، یتیموں کا مال نہ کھانا، شرابیں نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، غلط کام نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حسینی کردار ہے، حسینی کردار ہے۔ یزید کیا ہے؟ شراب پینا یزیدی کردار ہے، زنا کرنا یزیدیت ہے، جوا کھیلنا یزیدیت ہے، سود کے لین دین کرنا یزیدیت ہے، غریبوں پہ ظلم کرنا یزیدیت ہے، غریب بھتیجوں اور بیوہ بھابھی کا مال کھا جانا یہ یزیدیت ہے، کمزوروں پہ اپنی طاقت اور زور بازو اپنانا یہ یزیدیت ہے، قرآن کے حلالوں کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یزیدیت ہے، رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑانا یہ یزیدیت ہے۔ لوگوں مجھے کہنے دو، ہم رسموں میں پڑ گئے ہیں، اگر گھر میں قرآن پڑھایا تو وہ بھی رسم ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم رسموں میں پڑ گئے۔ اگر ہاتھ اٹھائے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، خالی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، رسم ادا کی جا رہی ہے، ہم رسموں میں پڑ گئے۔ اسی طرح ذکر حسین بھی ایک رسم بن گیا، لوگوں کو جمع کرو، ختم پڑھا دو، چاول بانٹ دو، رسم پوری ہو گئی، لوگوں کو جمع کر لو، علماء کو بلا لو، سپیکر لگا لو، ساؤنڈ سسٹم منگوا لو، لنگر کا اہتمام کر لو، رسم پوری ہو گئی۔ ان رسموں میں رہو گے تو دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، یہ رسم نہیں ہے۔ آؤ، ان جلسوں کا مقصد کیا تھا؟ غم حسین کا مقصد کیا تھا؟ ذکر حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزیدی کردار سے نفرت پیدا کی جائے، حسینی کردار کو زندہ کیا جائے، حسینی سوچ کو زندہ کیا جائے۔ لیکن افسوس، جس طرح فرزوق شاعر راستے میں ملا تھا، حضرت امام حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، حسین کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کوفہ جا رہے ہیں، اور اس نے ایک شعر میں یہ مدعا بیان کر دیا تھا، اے حسین یہ بات یاد رکھنا، کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ توجہ دینا، یہ جملہ بھاری ہے لیکن میں بولوں گا، میں نے بات کرنی ہے، جو من میں آئے وہ کہہ دو، شاید کسی پہ اثر ہو جائے۔ حسین، کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں، دل حسینی ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ لوگوں، کیا ہمارا بگڑا ہوا کردار، کیا ہماری غلط روش، کیا ہماری عادات و اطوار اس مسلم معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر شراب پی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، آج فینسیوں پہ جوئے کھیلے جا رہے ہیں، پرچیوں پہ جوا بازیاں چل رہی ہیں، لڈو شطرنج کھیل کے میدانوں پہ جوا لگا رہا ہوا ہے، اور جناب جانوروں کی لڑائیوں پہ جوئے چل رہے ہیں، کیا یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ دوستو، شرابیں پی جا رہی ہے، زنا کیے جا رہے ہیں، فحاشی اور زانی کا بازار گرم ہے، موبائل فون پر نوجوان اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، آج ہماری نسل تباہ ہو چکی ہے۔ دفتروں میں جاؤ، چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک کوئی رشوت کے بغیر بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ رشوت لینا، یہ شرابیں پینا، یہ چوریاں کرنا، یہ بدکاریاں کرنا یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت ہے۔ ارے کتنے غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنی کوئی جائیدادوں کو لوٹ لیا۔ 3 طلاقیں مت دو، اگر 2 تو ہو گئی، اگر دے دی تو اس کے بعد گھر نہیں لا سکتے، حرام ہے۔ رات کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، صبح گھر بسا لیتے ہیں، علماء فتویٰ لگائے تو علماء اور شریعت کے مخالف ہو جاتے ہیں، یزیدیت ہے۔ تو مجھے کہنے دو، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس، ہمارے پروگرام، ہمارے حسینیت کے نعرے بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن کردار بتاتا ہے کہ کردار یزیدی ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، نعرہ بھی حسینی ہو، کردار بھی حسینی ہو، محبت دل میں بھی حسین کی ہو، اور بدن پہ کردار بھی حسین کا ہو، تب
جینے کا مزہ ہے، تب دنیا میں بھی حسینی رہیں گے، قبر میں بھی حسینی رہیں گے، قیامت میں بھی حسینی رہیں گے۔ اگر حال یہ رہا کہ نعرے حسین کے لگاتے ہیں اور نماز ایک نہیں پڑھتے، نعرے حسینیت کے لگاتے ہیں اور دودھ میں پانی ملاتے ہیں، نعرے حسینیت کے لگاتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نعرے حسینیت کے لگاتے ہیں اور یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں، نعرے حسینیت کے لگاتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، نعرے حسینیت کے لگاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اپنی شادیوں کے موقع پہ نعت گانے اور نٹوں کا اہتمام کرتے ہیں، کنجریاں نٹواتے ہیں، محفلیں مشاعرہ پر کروڑوں نوٹ جو ہے ہزاروں لاکھوں نٹوں اور کنجریوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ دوستو جھوٹ ہے، زباں پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ ہاں زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جان خرد مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، جب تک دل مسلمان نہیں ہوگا، کردار مسلمان نہیں ہوگا۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں حسینی ہوں، ایسے بن جاؤ کہ جو دور سے دیکھے کردار کو دیکھ کر کہے دیکھو حسین ابن علی کا نوکر آ رہا ہے۔ نعرہ تو سناؤ چاہ